میں ہوں آپ کے میزبان منیب الحق اور میں KH نیوز پر آج پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائے جانے والے تعلقات اور 2 دن پہلے جو جوزف بائیڈن برسکدار آئے ہیں اس حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے. اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں جناب سینئر تجزیہ خواجہ ایوب نسیم صاحب. ہم ان کو اسٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں. اوکے خواجہ صاحب آپ کی اسٹوڈیو آفس پر شکریہ. یہ فرمائیے کہ جو بائیڈن 2 دن پہلے برسکدار آئے ہیں اور امریکہ کے 46ویں صدر ہیں اور بہت سی توقعات ہیں اور پہلے دن انہوں نے جو اقامت پر دستخط کیے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز پہ اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید حالات کا نقشہ ہی بدل دیا ہے. انہوں نے تمام مسلم ممالک پر جو پابندیاں لگائی تھیں تمام مسلم ممالک پر جو پابندیاں لگائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ واپس لے لی. میکسیکو کے ساتھ جو سرحد کی تعمیر ہے وہ انہوں نے روک دی ہے. اس کے علاوہ پیرس کلائمیٹ پالیسی چینج میں واپس آ گئے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ بائیڈن کا دور جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے کیسا رہے گا؟ بہت شکریہ منیب صاحب. گزارش یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جو بائیڈن سے جو لگائی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے اس کا پہلا رپلائی ان کو دیا ہے. وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی یا تارکین وطن وہاں پہ گرین کارڈ ہولڈرز یا جو وہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں انگلش لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ یہی تھی جو انہوں نے آتے ہی پہلا سٹیپ اٹھایا ہے. اور اچھے لیڈر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اپنے منشور میں وہ اناؤنس کرے اور امپلیمنٹیشن اس کی فل فارورڈ کر دے تو اس کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. جیسے آج ہم بیٹھے یہاں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے منشور کے اس طرح کام سٹارٹ نہ کرتا اور ان پہ امپلیمنٹیشن منشور پہ نہ کرتا تو آج ہمیں ان کو مثبت کہنے کی بجائے آج ہم ان پہ تنقید کر رہے ہوتے. تو مراد یہ ہے کہ میں آنے والے دنوں میں محسوس کر رہا ہوں ایک پاکستانی اور مسلم ہونے کی حیثیت سے کہ فیوچر میں جو سوچ وہ لے کے آئے ہیں بظاہر اب تک جو نظر آئی ہے وہ ہمیں بڑے مثبت اشارے مل رہے ہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس سے حوصلہ افزا بھی ہے اور ہمیں بھی. دیکھیے جو بائیڈن اور ٹرمپ میں جو میں محسوس کر رہا ہوں فرق بہت واضح ہے کہ ٹرمپ کی جو جھکاؤ تھا وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے لحاظ سے یا مسلم کمیونٹی کے ساتھ نہیں تھا. اور جو بائیڈن کا جو جھکاؤ ہے وہ اس نے ڈکلیئر کیا ہے, ثابت کیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں ان کو ویلکم اور ان کا تھینک یو کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک آتے اتنا بڑا اقدام اٹھایا. چونکہ ان کو پتا تھا کہ یار اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں ہے اور ٹرمپ نے آتے ان پہ جو سفری پابندیاں لگائی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کی بھی نفی ہے اور یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کے ساتھ لڑانے والی بات ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو بائیڈن کو جو سٹیپ ہے ان کا وہ واقعی قابل تعریف ہے. اچھا اب ہم ذرا امریکہ سے آتے ہیں ایشیا کی طرف. دیکھیے جو بائیڈن نے ابھی تک ایشیا کے حوالے سے خصوصاً ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اس خطے کے حوالے سے جس میں ہم اور ہندوستان رہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی. آپ کے نزدیک جنوبی ایشیا کے حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہو سکتی ہیں اور پاکستان کو ان سے کیا امید ہے واپس کرنی چاہیے؟ دیکھیے وہ اس ایشیا خطے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہوئے ہیں, ہمارا ان کو امتیاز بھی لے چکے ہوئے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان کی مخالفت میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے ان کو پاکستان کی مخالفت مول لینی پڑے. ٹرمپ چائنا کے خلاف تھا. یہ چائنا کی مخالفت میں اس نے انڈیا کو ہمارے پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور یہ جس میں وہ ناکام ہوا. اور جو بائیڈن کو اب دیکھیے چائنا نے بھی ویلکم کیا ہے اور ان کو مبارکباد بھیجی ہے اور یہ نیک انہوں نے شگون کے طور پہ کنسیڈر کیا ہے کہ جو بائیڈن کی جو امریکہ میں آمد ہے وہ میرا خیال ہے چائنا کے لیے بھی سمجھتا ہوں خوشائند ہوگی. اور ہر لحاظ سے جب وہ چائنا کو اکنالج کرے گا جو بائیڈن تو چائنا کو اکنالج کرنے کا مطلب ہے وہ پاکستان کو اکنالج کرے گا. چونکہ سی پیک میں پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ بھی آ کے شامل ہو جائے اور پاکستان اس کو ویلکم کر رہا ہے. اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر واقعی جو بائیڈن چاہتا ہے کہ امریکہ بھی اسی خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائے
جو ان کا منشور ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ سپر پاور کے طور پہ امریکہ دوبارہ ایک اوپر کے سامنے آئے، تو اس کو پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کے ساتھ اپنا لگاؤ اور پاکستانیوں کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، وگرنہ جو بائیڈن ہمارا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے لیکن دلوں میں جگہ اتنی نہیں بنا سکیں گے پاکستانیوں کے خاص کر۔ اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ برس جو بائیڈن نے کشمیر کی لاک ڈاؤن پر خاصی تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس وقت وہ برسکدار نہیں تھے، اور اس حوالے سے جو پاکستان سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ وہ کشمیر پر جو پابندیاں ہیں ان کا خاتمہ کروائیں گے اور مودی سرکار پر دباؤ ڈالیں گے کہ کشمیر پر لاک ڈاؤن ختم کریں؟ دیکھیے ابھی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن کی کیبنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وابستگی کسی نہ کسی لحاظ سے انڈیا سے ہے۔ 16 ممبرز ہیں جو کہ بائیڈن کی گروپ میں، بائیڈن کی ٹیم میں جو انڈینز ہیں جو اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ ہم ایک چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ انڈین گورنمنٹ کے خلاف ہیں، جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ انڈیا کے خلاف ہیں، اور جو لوگ پیدا خالی انڈیا میں ہوئے جا کے امریکہ میں بڑے پڑھے لکھے تعلیم حاصل کی اچھے عہدوں پہ فائز ہوئے، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ اگر وہ ان کی فیملی ہسٹری 16 بندوں کی انڈیا سے ملتی ہے تو ہمیں اس میں قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ محسوس کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ڈسیزن کوئی ہمارے خلاف ہوں گے۔ عقل مند جو بائیڈن اگر عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ واپس اسی سٹیج پہ آئے تو ان کو پاکستان کے ساتھ بہت پیار اور بہت اچھا لگاؤ رکھنا پڑے گا، پاکستان کی معاملات کو، ترجیحات کو ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا، سی پیک اور چائنا کے ساتھ ان کو اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ میں نے گزارش کی تھی مسئلہ کشمیر کی تھی، آپ کو کیا؟ ہاں، مسئلہ کشمیر کی جہاں تک بات ہے تو جو بائیڈن اس کے حق میں ہے، ان کی فریڈم، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فریڈم ملنی چاہیے، اور پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ جینون ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہی یہ معاملہ حل ہونا چاہیے۔ اور جو بائیڈن نے تو یہ بات نہیں کی، لیکن ٹرمپ نے یہ بات خالی لفظوں کی حد تک کی تھی کہ میں ثالثی بننے کو تیار ہوں، جس کو انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے پریکٹیکل کریں گے، نہ کہ لفظوں کا استعمال کریں گے، کوئی نہ کوئی ایسا کام، ایسا اقدام کریں گے جو کشمیریوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اور ان کی فریڈم میں میرا خیال ہے ان کا وہ ساتھ دینے کو تیار ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہندوستان کی ناراضگی مول لیں گے؟ دیکھیے ہندوستان کی ناراضگی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی 26 جنوری میں جو وہاں پہ ہونا ہے وہ جو بائیڈن بھی دیکھے گا اور پوری دنیا دیکھے گی۔ جو شخص، جو حکومت اپنے لوگوں کو خود مارنے پہ، بھوکا مارنے میں، ان کا قتل کرنے میں، ان کے خلاف جو سازش کر سکتی ہے حکومت وہ کر رہی ہے، کیا دوسری انٹرنیشنل دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ انڈیا کیا کر رہا ہے اپنے عوام کے ساتھ؟ الٹیمیٹلی جو بائیڈن کو بھی اپنا جھکاؤ انڈیا سے ٹرن کر کے پاکستان کی طرف لانا ہوگا، ورنہ جو افغانستان میں پیس پروگرام وہ چاہتے ہیں، اگر پاکستان کو اپنے ساتھ جوائنٹ وینچر میں نہیں لائیں گے تو ان کا جو تھاٹ ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوگی، اور ان کو بھی محسوس ہے کہ اگر کشمیر میں یہ فریڈم نہ آئی تو ان کا جو پیس پروگرام افغانستان والا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، اور پاکستان اگر وہ پاکستان کو اتنی فوقیت اور اتنی اہمیت نہیں دیں گے تو انڈیا ہمارا، دیکھیے صرف چند مہینوں یا 1-2 سال کی بات ہے، آپ کا سی پیک والا منصوبہ مکمل ہونے کی دیر ہے، ہر شخص دنیا کا ہر ملک آپ کی طرف جھکاؤ میں آ جائے گا، یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، چند مہینوں یا 1 سال یا 2 سال کی بات ہے۔ پاکستان میں سمجھ رہا ہوں جو اس کے منصوبے چاہے ماضی والی گورنمنٹ نے شروع کیے یا اس گورنمنٹ نے شروع کیے، وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کی دیر ہے۔ امریکہ کو الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ اپنا محبت اور اپنا پیار اور اپنا لگاؤ جھکاؤ دکھانا ہوگا، تبھی ان کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ خواجہ ایوب نسیم صاحب۔ خواجہ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں جو کہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ہیں۔ ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اس خطے میں ناراض کر سکے، اور دوسرے ان کا کہنا ہے کہ سی پیک جس طرح ہی مکمل فنکشن ہوگا پاکستان ترقی اور خوشحالی کی اس شاہراہ پر روانہ ہو جائے گا، جس کے بعد کسی ملک کے لیے بشمول امریکہ، ہندوستان، دونوں کے لیے اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔
منیب حق کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ KH نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. پہلی فرصت میں آپ KH نیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. اللہ حافظ.